محترم سامعین و سامعات، آج ایک آپ کو عجیب بات پیش کر رہا ہوں، یعنی کہ ہماری سوسائٹی میں ہم لوگوں میں گلہ شکوہ فریاد کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے، اور یہ اکثر خاندانوں میں پائی جاتی ہے، اور اکثر خاندانوں میں سے خواتین جو ہیں ماں کر رہی ہوگی یا ساس کر رہی ہوگی یا بہو کر رہی ہوگی، بعض خاندانوں میں دادا والد یا داماد بھی دیکھے گئے ہیں کہ وہ جیسے ہی صبح اٹھتے ہیں، اٹھتے ساتھ ان کو ایک وہم دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ظاہر ہے بندہ صبح اٹھا ہے، اٹھتے ہی اس کو کھانسی شانسی آئی ہے، گلا اس نے صاف کرنا ہے، تو کھانسی آتی گئی تو اس نے کہا ہو مجھے تو گلے کا کینسر لگ رہا ہے، اور اسی طرح اگر پیشاب میں جلن ہو گئی تو اس نے کہا ہو مجھے تو مثانے کا کینسر لگ رہا ہے۔ تو اس طرح سے پھر اسی چیز کو لے کر بیٹھ جانا، پھر اس کو دہراتے رہنا، پھر اس کا تذکرہ کرتے رہنا، یعنی ہر وقت بیماری بیماری بیماری، ہر وقت اس کا تذکرہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو وہ خود تو بیمار تھا ہی، اس کے ساتھ رہنے والے، اس کی اولاد، اس کے خاندان کے لوگ، وہ بھی اسی طرح پسماردگی میں، بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور پورا کا پورا گھرانہ وہ تباہی اور خرابی میں چلا گیا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سوسائٹی میں جس کو دیکھتے ہیں اس کو کوئی نہ کوئی بات بتا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پرانے ایک آدمی تھے، مجیب نام تھا ان کا، تو وہ شرارت کرتے تھے ہر ایک سے۔ گھر والوں نے کہا کہ آپ کوئی شعبدہ بازی دماغ کی دکھائیں، اس نے کہا کہ چھوڑو اس بات کو، نہیں کہ دکھائیں۔ اس نے کہا اچھا دکھاتا ہوں۔ ایک ماسٹر صاحب تھے ان کے محلے میں، ان کے عزیز بھی تھے، وہ سوئے ہوئے تھے، تو یہ ان کے پاس چلے گئے، اور پاس جا کر ان کے سرانے بیٹھ کر، وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ماسٹر صاحب آپ کو پیشاب آیا ہوا ہے تو آپ پیشاب کر لیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ماسٹر صاحب اگر آپ کو پیشاب آیا ہوا ہے تو آپ پیشاب کر لیں۔ پھر تیسری مرتبہ ماسٹر صاحب آپ کو پیشاب آیا ہوا ہے تو پیشاب کر لیں۔ یہ بات 7 مرتبہ اس نے ماسٹر صاحب کے کان میں کہی، اور 7ویں مرتبہ کے بعد ماسٹر صاحب ہڑبڑا کے اٹھے، اور ان کا پیشاب نکل چکا تھا، ان کا بستر گندا ہو چکا تھا، اور وہ اپنی شلوار قمیض تھامے بھاگ کے جو ہے نا واش روم کی طرف جاتے ہیں پریشانی کے عالم میں۔ یعنی ایک بات بار بار کرنے سے وہ بات عمل میں آ گئی، یہ دماغی فطور ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کو جب کہا کہ آپ جناب اس طرح کریں کہ کچھ اور چیز دکھائیں، ماسٹر صاحب بیٹھے سبق پڑھا رہے تھے، وہ وہاں سے مجیب صاحب گزر رہے تھے، انہوں نے کہا ماسٹر صاحب خیر تو ہے، آپ کا چہرہ سرخ ہے، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، پیشانی کی رگیں پھولی ہوئی ہیں، اور عجیب سی کیفیت ہے، آپ بیمار لگ رہے ہیں مجھے۔ کہا نہیں میں ٹھیک ہوں، میں ہٹا کٹا ہوں۔ کہا نہیں کچھ نہ کچھ ہوگا، آپ کے سر میں ضرور درد ہو رہا ہوگا۔ نے کہا نہیں تو مجھے بیوقوف سمجھتے ہو، میرے سر میں درد نہیں ہے۔ وہ یہ بات کر کے آگے نکل گئے، اور 5 منٹ نہیں گزرے تو ماسٹر صاحب نے سر پہ پٹی باندھ لی، بچوں کو چھٹی دے دی کہ میری آج طبیعت خراب ہے، سر چکرا رہا ہے، سر میں درد ہے، بخار ہے، اور عجیب سی کیفیت ہے، اس لیے آپ چھٹی کریں۔ اور وہ جناب بیٹھ کے، اب آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو کوئی بڑی بیماری نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ہمیشہ بیمار سمجھتے ہیں۔ لاکھوں روپے ڈاکٹروں کو، دم درود والوں کو، پیروں فقیروں کو، درگاہوں، خانقاہوں، عرسوں اور اس طرح کے کاموں میں وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ مسئلہ صرف دماغ کا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کہا ماسٹر صاحب کو ٹھیک کرو، اس کو تم نے خراب کر دی ہے۔ وہ ماسٹر صاحب کے پاس آئے، انہوں نے کہا دیکھو ماسٹر صاحب، آپ کو بیماری کوئی بھی نہیں ہے، ویسے ہی آپ وہم کرتے ہیں۔ اب وہ بڑے غضبناک ہوئے، اس نے کہا تم بڑے نالائق آدمی ہو، اتنی مجھے بیماریاں ہیں، یہ مجھے تکلیفیں ہیں، اور تم کیا سمجھ رہے ہو کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ اب کیا نتیجہ نکلا؟
اس نے پھر ان کے پاس مسلسل تھوڑے تھوڑے وقفے سے بیٹھنا شروع کیا، چونکہ اسے پتہ تھا کہ یہ بیماری میری دین ہے اور اسے میں ہی اب اتار سکتا ہوں۔ اب اس نے آہستہ آہستہ ان کے دماغ میں یہ بات فیڈ کرنی شروع کی کہ آپ بخار آپ کو نہیں ہے، آپ کے سر میں درد نہیں ہے، آپ کا جسم ٹھیک ہے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کرتے 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 کچھ وقت لگا، آہستہ آہستہ اب وہ سمجھنا شروع ہوئے، اور سمجھنے کے بعد ان کے اندر جو ہے نا کیفیت پیدا ہوئی کہ ہاں واقعی میں ٹھیک ہوں، اور انہوں نے دوائیاں دارو چیزیں چھوڑی۔ تو آپ دیکھیے کہ اس وقت سوسائٹی میں ہمارے پاس القریش اربل دواخانے میں مریض آتے ہیں، خواتین، ان کے اتنے گلے شکوے ہوتے ہیں، اتنی باتیں ہمیں سننی پڑتی ہیں بعض دفعہ، لیکن مجبوراً سنتے ہیں تاکہ ہم ان کو کوئی اچھی چیز سکھا سکیں۔ ایک خاتون میرے پاس آئی، اس کو ساس سے بھی مسئلہ، سسر سے بھی مسئلہ، خامن سے بھی مسئلہ، بچوں سے بھی مسئلہ، گھر میں فساد، لڑائی جھگڑے۔ اب اس نے پوری تفصیل مجھے بتائی۔ پوری تفصیل بتانے کے بعد جب اس نے تفصیل بتا دی تو پھر میں نے اس کو کچھ چیزوں کی نصیحت کی۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا اور دیکھنا کیسے آپ کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ یقین کریں کہ ایک ہفتے کے بعد وہ خاتون آتی ہے تو کہتی ہے کہ مفتی صاحب مجھے رات کو نیند بھی آئی ہے اور میری طبیعت اچھی رہی ہے اس ہفتے میں، میری ساس بھی میرے ساتھ اچھی تھی اور خامد بھی میرے کمرے میں آیا ہے، سویا ہے، فلاں ہوا ہے، اس طرح وہ ساری چیزیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں گھروں میں، ہمیں دوسروں کو گلے شکوے نہیں دینے چاہیے اور ہمیں گلوں شکووں کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ اللہ کی ذات پر جب آپ بھروسہ کریں گے، توکل علی اللہ کریں گے کہ بیمار وہ کرتا ہے، صحت اسی کے پاس ہے، اور یہ جو ہم دوائی دیتے ہیں یہ دوائی کا تعلق تو ٹوٹل جو ہے نا یہ 25% کے ساتھ ہے، باقی 75% تو ہم ان کی غذا ٹھیک کرتے ہیں، ان کو ہدایات کا جو ہے نا جی وہ پورا چارٹ دیتے ہیں کہ اس پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہمارے بھائی تھے حضرت مولانا قاضی محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم تھے، بڑے ماہر اور نباز تھے، مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا بڑا موقع ملا۔ انہوں نے ایک مریض ان کے پاس آیا اور 3 دن کے بعد وہ واپس آ گیا کہ حکیم صاحب یہ جو آپ نے مجھے کیپسول دیے نا انہوں نے میری طبیعت بہت خراب کر دی ہے، میری طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ میں کہا اچھا یہ لو جی واپس کر دو۔ انہوں نے اس کے ساتھ باتیں شروع کر دیں، وہی کیپسول کھولے، پوڑیاں سامنے رکھی، باتیں کرتے کرتے وہ کیپسول پوڑیوں میں بند کیے، پوڑیاں بنا کر اس کو دیں اور کہا کہ یہ آپ کو میں نے دوائی جو ہے نا ایک زبردست کر دی ہے، اب آپ اس دوائی کو کھاتے ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گے، فوراً آپ کی طبیعت اچھی ہوگی۔ آپ مجھے بے شک جو ہے نا دوائی 3 دفعہ کھانے کے بعد آپ مجھے ہر 2 گھنٹے کے بعد دوائی لیں اور 6 گھنٹوں کے بعد کال کر کے بتائیں کہ طبیعت کیسی ہے۔ یقین کریں کہ وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس مریض کی کال آئی، اس نے کہا کہ حکیم صاحب یہ جو آپ نے مجھے پوڑی دی تھی نا اس سے میری طبیعت بہت اچھی ہو گئی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ دماغی مرض، سائیکی، آج ہم ہر ایک کو یہ کہتے ہیں کہ تو مریض ہے، بیمار ہے، کوئی اس کو شفا کی طرف نہیں لے کر آتا۔ اس لیے جب کوئی تکلیف آ بھی جائے تو گلے شکوے کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہاں علاج سنت ہے، اچھے طریقے سے علاج کرائیں، معالج کے سامنے بات رکھیں، اس کی ہدایات پر غور کریں اور اس کو عمل میں لے کر آئیں، اور ہر وقت رونا نہ روئیں بیماری کا۔ بہت رونے سے بیماریاں بڑھتی ہیں، بہت گلے شکوے کرنے سے بیماریاں بڑھتی ہیں۔ جب آپ صحت مند ہوتے ہیں تو رونا کیوں نہیں روتے صحت مندی کا؟ بیمار ہوتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی انسان ہے، عوارضات آتے ہیں، سردی گرمی، موسم کی تبدیلیاں، جیسے ابھی موسم ہے سخت خشکی ہے، اب یہ خشکی کی کثرت کی وجہ سے خشکی کی بیماریاں، سانس کی تکلیفیں، الرجی کی جو نا تکلیفیں یہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو ہمیں ان کا تدارک صحیح انداز سے کرنا چاہیے کہ اس وقت ہمیں کیا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم درست ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گلوں شکووں سے بچائے اور خیر کے راستے پر کھڑا کرے تاکہ ہم اپنی بھی صحت قائم رکھ سکیں اور اپنے خاندان کو بھی نحوستوں اور مصیبتوں سے بچا سکیں۔ شکریہ۔